کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ 40 نوویہ کی 9ویں حدیث۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم۔ 40 نوویہ کی 9ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں تمہاری استطاعت بھر اس کو بجا لاؤ۔ بے شک تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان لوگوں کو کثرت سوالات، ان کے زیادہ سوالات اور انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو 2 چیزیں ہلاک و برباد کر دیں، ایک ہے ان کا بیجا قسم کے سوالات کرنا، دوسرا یہ انبیاء کے ساتھ ان کا اختلاف کر جانا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے۔ قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا، جو یمن کا قبیلہ تھا اسی کی طرف منسوب ہوئے اور دوسی کہلائے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ ہریرہ کے معنی چھوٹی بلی کو کہا جاتا ہے، چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلیاں بہت پسند تھیں، بلیاں پالا کرتے تھے اور بلیوں سے بڑے مانوس ہوا کرتے تھے، اسی لیے ابو ہریرہ ان کی کنیت پڑ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ غزوہ خیبر سے پہلے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ مدینہ غزوہ خیبر کے مدینہ جو ہجرت کر کے گئے تھے اس سے پہلے ہی صحیح قول کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے، اور آپ کے اسلام لانے کی اصل وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا تھی، جو نبی علیہ السلام نے قبیلے دوس کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس دعا کے نتیجے میں آپ مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بہت ساری نمایاں خصوصیات آپ کو ملیں گی۔ ان میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں نبی علیہ السلام کی احادیث کو جنہوں نے سب سے زیادہ سیکھا اور سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، جو پورے کے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ ان کی روایتوں کی جو تعداد ہے، مرویات کی کل تعداد 5374، 5370 پر 4 کل ان کی مرویات کی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ تقریباً 4 سال تک رہے۔ 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ابو ہریرہ کو موقع ملا، لیکن صرف 4 سال کی مدت میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے اتنی حدیثیں سیکھیں، اتنی حدیثوں کو لیا، یاد کیا، جو کسی اور صحابی نے ان کے علاوہ ایک بہت سارے سالوں کو پانے کے باوجود بھی نبی سے اتنی حدیثیں نہیں سیکھی۔ کیا وجہ تھی؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلسوں سے لگے رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی ملازمت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کے حق میں قوت حافظہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ وہ حدیثوں کو نہ بھول پائیں، ان کی حدیثوں کو یاد رکھنے کے لیے، ان کی قوت حافظہ کے لیے نبی علیہ السلام کی خصوصی ان کو دعا حاصل تھی۔ اور تیسری وجہ، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم حاصل کرنے، حدیثوں کو سیکھنے، حدیثوں کو روایت کرنے کی غیر معمولی تڑپ اپنے دل کے اندر تھی۔ اسی تڑپ نے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اسی تڑپ نے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر مدت میں بہت ساری حدیثوں کو سیکھنے اور یاد کرنے پر ابھارا اور امت تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوا۔ آپ کی عبادت کا معاملہ اگر دیکھیں گے تو ابو عثمان النہدی کے زبانی ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 7 دن تک بحیثیت مہمان رہا۔ میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ پوری کی پوری رات عبادتوں سے معمور رکھا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ کی پوری راتیں عبادتوں سے معمور ہوا کرتی تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ابو ہریرہ رات کے پہلے تہائی حصے میں اٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے، پھر رات کا پہلا حصہ گزر جاتا تو اپنے بیوی کو جگایا کرتے تھے۔ بیوی اٹھتی اور بیوی رات کے دوسرے حصے کو عبادتوں سے معمور رکھا کرتی تھی۔ جب رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا تو وہ اپنے خادم کو اٹھاتے تھے اور خادم رات کے آخری حصے میں عبادتوں سے معمور رات کو رکھا کرتا تھا۔ اس طرح ابو ہریرہ کی پوری رات 3 حصوں میں تقسیم رہتی تھی اور تینوں حصوں میں وہ عبادتوں سے راتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک اہم خصوصیت آپ کو یہ بھی ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو بہت ساری دعائیں دی ہیں۔ یہ ایک اہم خصوصیت تھی جو ابو ہریرہ کو نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، تیرے اس بندے یعنی ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو دنیا کے سارے مومنین کے نزدیک محبوب بنا دے، اور سارے کے سارے مومنوں کو ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے نزدیک محبوب بنا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی، اس کے نتیجے میں کوئی بھی مسلمان اور مومن مجھے دیکھتا، اس کے دل میں میری محبت خود بخود پیدا ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے حق میں یہ بھی دعا دی تھی کہ ایک مرتبہ آپ چمڑے کا ایک برتن لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اس میں کچھ کھجور رکھے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اس برتن میں برکت کی دعا فرمائی۔ نبی کی دعا کا نتیجہ یہ تھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کھجور کچھ تھے اس کے اندر، لیکن میں اس برتن سے اتنے وسق اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا، اور اس سے میں کھایا کرتا تھا، اس کے اندر کھجور ختم نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، خلافت کا وقت آیا، تب تک میں اس برتن سے کھجوروں کو کھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی برکت تھی اس میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا نتیجہ نکلا کہ ابو ہریرہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک اس سے کھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے، پھر اس کے بعد وہ برتن مجھ سے کھو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا حضرت ابو ہریرہ کو یہ بھی تھی کہ ابو ہریرہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حدیثیں بار بار بھول جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ اللہ کی قسم اس کے بعد سے میں پیارے نبی کی زبان سے جو بھی حدیث سن لیتا میرے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جاتی، میں اس کے بعد سے کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں تھیں جو ابو ہریرہ کے حق میں نبی علیہ السلام نے دی۔ آپ کی وفات سن 50 پر 9 ہجری میں ہوئی۔
59 सन हिजरी, 50 पर 9 सन हिजरी में आपकी वफात हुई। हदीस मा नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबू, इसका बड़ा मकाम और मर्तबा इस्लामी शरीयत में है। इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस के मकाम और मर्तबे से मुताल्लिक़ ये बात बयान फरमाते हैं, हादल हदीस मिन क़वाइदिल इस्लाम, ये हदीस इस्लाम के बुनियादी कायदों में से एक कायदे की हैसियत रखती है। और आपको मालूम है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म दिया गया और एक मुसलमान होने की हैसियत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के सामने अपने आप को झुका देने की बात इस हदीस में कही गई। और इस हदीस में हर किस्म के मुनकरात, बुराइयों और हराम करदा चीज़ों से रोक दिया गया। और हमसे पहले जो उम्मतें गुजर गईं उनके अंदर क्या क्या खराबियाँ थीं, बुराइयाँ थीं, जिनकी वजह से उनकी हलाकत का सबब बनी, इन तमाम किस्म की बुराइयों से इस हदीस में रोका गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हदीस का क्या मकाम और मर्तबा है। हज़रात, इस हदीस की मुख्तसर शरह कुछ इस तरह से है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबू, यहाँ मा नहैतुकुम में जो मा है ये इसमें शर्तिया कहलाता है, जो कि उमूम पर दलालत करता है। मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ से भी मैं तुम्हें मना कर दूँ, जिस चीज़ से भी मैं तुम्हें रोक दूँ, चाहे वो चीज़ हराम दर्जे की हो या मकरूह दर्जे की हो, फज्तनिबू, चाहे वो हराम हो कि मकरूह हो, किसी भी चीज़ के मामले में हो, जिस चीज़ से भी मैं मना कर दूँ तुम उससे दूरी इख्तियार करो। फज्तनिबू, उससे बचो, उसके करीब तक ना जाओ, उसके करीब तक ना जाओ, उससे बिल्कुल दूर रहो। उसके बाद वमा अमरतुकुम बिशैइन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ का मैं तुम्हें हुक्म दूँ, जिस चीज़ का मैं तुम्हें ऑर्डर कर दूँ, यहाँ मा अमरतुकुम बिशैइन में मा शर्तिया है, जो कि उमूम पर दलालत करता है। मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ का भी मैं तुम्हें हुक्म दूँ, चाहे उस चीज़ का ताल्लुक़ वाजिब से हो, चाहे उस चीज़ का ताल्लुक़ मुस्तहब्बात से हो, जिस चीज़ का भी मैं तुम्हें हुक्म दे दूँ, फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम, तुम्हारी इस्तिताअत के मुताबिक तुम उसको बजा लाओ, इस्तिताअत के मुताबिक उसको अंजाम दो, चाहे वो वाजिबात हों या मुस्तहब्बात हों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अवामिर को बजा लाने की बात कही, वहाँ इस्तिताअत की शर्त कैद लगाई है कि इस्तिताअत के मुताबिक तुम वाजिबात को बजा लाओ, मुस्तहब्बात को बजा लाओ। इस टुकड़े से पता चला कि मामूरात और मनहियात में फ़र्क है। मनहियात यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हराम करदा चीज़ों से बचने के मामले में जो है इस्तिताअत वाली बात नहीं है, वो बहरहाल बचना है, उसमें मुतलकन बचना है, उसमें इस्तिताअत वाली बात नहीं है कि भाई अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो शराब से बचो, नहीं तो मत बचो, पी सकते हो, इस्तिताअत हो तो जिना से बचो, अगर इस्तिताअत नहीं है तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हराम करदा चीज़ों की जब बात आई तो फिर याद रखिए उसमें इस्तिताअत वाली बात नहीं है, मुतलकन आपको हर किस्म के हराम करदा चीज़ों से बचना होगा। लेकिन मामूरात की बात कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हुक्म मिला है, उस हुक्म को बजा लाने में इस्तिताअत की कैद लगाई गई है कि मामूरात के सिलसिले में इस्तिताअत के मुताबिक होना चाहिए। ये दोनों में बुनियादी तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्क किया है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि बेशक तुमसे पहले जो लोग गुजर गए, यानी तुमसे पहले लोगों से मुराद यहाँ यहूद व नसारा हैं, यहूद व नसारा हैं, मुतबादिर बिज़हन यही है कि यहूद व नसारा। तो तुमसे पहले जो यहूद व नसारा गुजर चुके हैं, उन लोगों को हलाक कर दिया, हलाक कर दिया। दो चीज़ों ने हलाक व बर्बाद कर दिया। ये हलाकत हिस्सी तौर से भी होती है, मानवी तौर से भी होती है। दुनिया में भी यह हलाकत होती है, आखिरत में भी हलाकत होती है। हिस्सी तौर पर कैसे होती है हलाकत? इस तरह के जो आदमी, जो दो चीज़ें आगे बताई जा रही हैं, बातें कसरत व मसाइल मुख्तलिफ वाला, ये दो खराबियाँ अगर किसी आदमी के अंदर, किसी उम्मत के अंदर आ जाएं तो फिर इसकी वजह से जिस्मानी एतबार से, दुनिया के एतबार से बहुत सारी आफतें आती हैं। मानवी एतबार से हलाकत यह है कि इंसान का दीन बर्बाद हो जाता है इसकी वजह से, और
دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آدمی کا دین برباد ہوتا ہے، دنیا برباد ہوتی ہے، اور جب دین برباد ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دو چیزیں جو آ رہی ہیں آگے، وہ دو چیزیں یہود و نصارہ کو ہلاک و برباد کرنے کا سبب بنی۔ یہ ہلاکت حصی اعتبار سے بھی ہے، معنوی اعتبار سے بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز پیارے نبی نے فرمایا کثرت مسائلہم، کہ زیادہ سوالات کرنا۔ وہ بے جا قسم کے سوالات کرتے تھے، کثرت سے سوالات کرتے تھے یہود و نصارہ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر آپ کو ملتا ہے، گائے ذبح کرنے کا حکم ملا، بیکار قسم کے سوالات انہوں نے کیا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے، کیسی، اس کا رنگ کیسے ہو، وہ ایک دم بالکل جو ہے تکلف اور تعنت کے ساتھ انہوں نے سوالات کیا۔ تو یہ یہود و نصارہ بیجا قسم کے سوالات اپنے انبیاء سے کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اہل علم کثرت و مسائل کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ دیکھیے وہ سوالات، جو سوالات لوگوں کے ہلاک و برباد ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، وہ کون سے سوالات ہیں؟ نمبر ایک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے سوالات کرنا یا ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا جس سوالات کی وجہ سے جو چیز حرام نہیں ہے وہ حرام ہو جائے۔ سوالات کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ چیز کو حرام کر دے، سوالات کرنے کی وجہ سے۔ اس قسم کے سوالات سے سختی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منع کر دیا گیا تھا، اور ایسی چیزیں جن کے بارے میں کثرت سے سوالات کرنے کی وجہ سے وہ چیز امت کے حق میں واجبی شکل اختیار کر لے، اس قسم کے سوالات سے بھی سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ پیارے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض قرار دیا، ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی کیا ہر سال حج واجب ہے؟ 3 مرتبہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائی، اس کے بعد سختی سے منع فرمایا کہ اس قسم کے سوالات سے بچو۔ یاد رکھو اگر اس آدمی کے سوال پر میں ہاں کہہ دیتا تو امت پر ہر سال حج واجب ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، کثرت سے سوالات نہ کرو، اس کی وجہ سے لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی قسم تھی جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اور دوسری قسم کے سوالات وہ ہیں جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ ایسے سوالات ہیں جس کے سلسلے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہو۔ جب شریعت نے کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، بے جا قسم کے سوالات نہ کریں۔ اس سے بھی اس قسم کے سوالات بھی امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ تیسرے قسم کے سوالات ایسے سوالات جو استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پر کیے جاتے ہیں، لہو لعب کے طور پر کیے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کے طور پر، حقارت کے طور پر دین کے سلسلے میں جو سوالات کیے جاتے ہیں، یہ سوالات بھی امت کی ہلاکت و برباد کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر تین ایسے سوال، ایسے بیجا قسم کے سوالات جو مسئلہ ابھی پیش آیا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی آ کر ایسا سوال کرتا ہے دین کے سلسلے میں، ایسا کوئی سوال کرتا ہے کہ اس کی ضرورت اس کو فی الوقت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو جاننے کی، وہ مسئلہ اس کے ساتھ پیش آیا ہی نہیں ہے، ابھی وہ مسائل معاشرے کے اندر عام نہیں ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں ایڈوانس میں سوالات کرتا ہے، تو اس قسم کے سوالات بھی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اور نمبر 4 ایسے سوالات جو تعنت کے طور پر ہو، تشدد کے طور پر ہو، تعمق کے طور پر ہو، باریکی سے کھکرنا جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں لے کر کھکرنا، یہ بالکل منع ہے، یہ ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے بارے میں سوالات کیا تھا۔ نمبر 5 ایسے چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا جس چیزوں کو اللہ رب العالمین نے امت سے مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے اپنی حکمت کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کی تقدیر کے بارے میں بیجا قسم کے سوالات کرتا ہے۔ تقدیر اللہ رب العالمین نے اس میں جتنی چیزیں بتلائی ہیں وہی کافی ہیں،
جو چیزیں اللہ رب العالمین نے واضح نہیں کی ہیں، مخفی رکھا ہے، اس کے بارے میں پوچھتے پھرنا، اس کے بارے میں سوالات کرنا، یہ ایسی سوالات ہیں جو ہلاکت و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 6، ایسے سوالات جو علماء سے امتحان کے طور پہ پوچھے جانے والے سوالات، کہ اس عالم کے پاس کتنا علم ہے، اس عالم کے پاس کتنا علم ہے، اس عالم کے پاس کتنا علم ہے، یہ جانچنے کے لیے سوالات کرنا، مقصد عمل کرنا نہ ہو، یہ بھی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اس قسم کے سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح 7ویں قسم میں ایسے سوالات کرنا جس کا مقصد اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرنا ہو۔ لوگ سود کے بارے میں مثال کے طور پہ پوچھتے ہیں، ایک عالم حرام کا فتویٰ دیتا ہے، دوسرے عالم سے رخ کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں جا کے وہی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک عالم تک ہم پہنچ جائیں جس عالم کے زبان سے یہ نکل جائے کہ ہاں کچھ حالتوں میں سود کھانا جائز ہے۔ اپنے خواہشات کے مطابق جواب پانے کے لیے، اگرچہ کہ وہ شریعت کے خلاف ہو، اس قسم کے کثرت سے سوالات کرنا بھی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سوالات ہیں جس سے منع ہے۔ اس کے علاوہ آدمی دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، گہرائی اور گہرائی تحقیق کے لیے فقہ کے اعتبار سے سوالات کرتا ہے، دین کے سوالات کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد دین کو حاصل کرنا ہو اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہو۔ یہ مقصد سے اگر ایک سے کئی مرتبہ سوالات کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا مقصد اچھا ہونا چاہیے۔ حضرات، آپ کے سامنے میں حدیث سے حاصل ہونے والے دوسری چیز جو ہلاکت و برباد کا سبب بنی پچھلی امتوں کے، وہ ہے واختلاف علی انبیائہم، اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنا۔ یعنی انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے کا مطلب ان سے مخالفت کرنا، ان کی باتوں کی مخالفت کرنا، ٹکرانا ان کے ساتھ، وہ جو بات کہیں اس بات کو نہ لینا اور اس کے اپوزٹ میں کام کرنا۔ علی وجہ دیکھو، اختلافہم علی انبیائہم کا مطلب انبیاء اکرام جو باتیں بتاتے ہیں سب سے پہلے اس پر عمل نہ کرنا، اس کے اپوزٹ میں عمل کر کے دکھانا، یعنی ضد پن، عناد کے طور پر، مخالفت کے طور پر، معارضت کے طور پر اختلاف کرنا، یہ دوسرا بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے یہود و نصارہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس امت کو بھی پیارے نبی نے یہ تنبیہ فرمائی کہ پیارے نبی علیہ السلام کا کوئی قول آ گیا، کوئی فرمان آ گیا، کوئی حکم آ گیا تو مخالفت کیے بغیر، معارضت سے کام لیے بغیر اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، یہی نجات کا ایک اہم ذریعہ۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ اہم فائدے یہ ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے جس چیز سے بھی روکا ہے اس سے رک جانا واجب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بھی منع فرمایا، خاص طور سے جن کا تعلق محرمات سے ہے، حرام کردہ چیزوں سے ہے، اس سے بچ جانا واجب ہے، اس سے بچ جانا واجب ہے۔ ہاں البتہ مکروہات جو ہیں آدمی اگر کر لیتا ہے تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے بچتا ہے تو اس کے حق میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، لہٰذا آدمی کو بھی چاہیے کہ حد الامکان مکروہات سے بچے۔ دوسرا فائدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے بھی منع کرتے ہیں وہ چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم ہو زیادہ ہو، سب کا سب حرام کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ وہ سب کی سب چیزیں ممنوع ہیں، چاہے تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دے دیا، منع فرمایا کہ سود مت کھاؤ، تو پھر یاد رکھو سود چاہے ذرا ہو یا زیادہ ہو، سود قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو، سب کا سب ممنوع ہے، حرام ہے۔ تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا یہ بہت آسان ہے اوامر کو بجا لانے کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے استطاعت کی قید نہیں لگائی، اور اوامر کو بجا لانے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی قید لگائی ہے۔ چوتھا بڑا اہم نقطہ اس حدیث سے یہ پیغام دینا ہے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے یہ بات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، فوراً اس کو وہ بجا لائے۔
یہ سوال نہ کرے بھئی یہ واجب ہے یا مستحب ہے، اس میں کرنے کی گنجائش ہے کیا نہیں ہے، چھوڑے تو اگر چھوڑیں گے بھی تو چل جائے گا کیا، اس قسم کے سوالات ایک مومن مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا کوئی بھی حکم آ جائے اس حکم کو وہ فوراً بجا لائے، یہ نہ سوچے کہ وہ کس درجے کا حکم ہے، واجب کے درجے کا یا مستحب درجے کا۔ ہاں البتہ کسی آدمی کو اختلاف ہو جائے، کسی میں غلطی ہو جائے، تب وہ پوچھے سوال کہ بھئی میں نے یہ غلطی کر دی ہے تو پھر کیا یہ واجب درجے کا ہے کیا مستحب درجے کا، وہاں گنجائش ہے، لیکن ابتداءً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو فوراً اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسی طرح بالکل نبی علیہ السلام جس چیز سے منع کر دے فوراً اس سے رک جائے، یہ نہ پوچھے کہ بھئی یہ حرام ہے کیا مکروہ ہے۔ اس قسم کے سوالات کرنا ایک مومن کا شیوان نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا شعار یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم اس کے سامنے آ جائے وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی کوئی کام کرتے، کوئی بات کا حکم دیتے، فوراً اس کو بجا لاتے، یہ نہیں پوچھتے کہ یہ واجب درجے کا ہے کیا مستحب درجے کا ہے۔ حضرات، پانچواں اہم فائدہ یہ ہے کہ بے جا قسم کے سوالات جس کی تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے، یہ کسی بھی امت کے ہلاک و برباد کا سبب بنتی ہے۔ اور آخری فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ امت پچھلی امتوں کی طرح نبی علیہ السلام سے اختلاف نہ کرے، معارضت نہ کرے، مخالفت نہ کرے، بلکہ نبی علیہ السلام کی موافقت میں زندگی گزارے۔ زندگی کا ہر معاملہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے فقہی بہت سارے قاعدے مستنبط ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ مستنبط ہوتا ہے، الاصل فی النہی التحریم ما لم یأتی صارف یصرفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی چیز سے منع کر دیں اصل یہی ہے کہ وہ حرام ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے جو یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر دے کہ وہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ اس کی مثال دیکھیے، مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اب اللہ نے منع کر دیا یہاں پہ کہ قریب نہ جاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ یہ منع کر دیا تو اصل یہی ہے کہ یہ حرام جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی دلیل آ جاتی ہے جو دلیل اس بات پر دلالت کرے کہ نہیں وہ حرام نہیں بلکہ مکروہ درجے کی، تو پھر مکروہ ہوگا۔ اس کی مثال، کھڑے ہو کر پانی پینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی جس چیز سے منع کر دیتے ہیں وہ حرام، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہیں اہل علم یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، اور صحابہ کرام بسا اوقات کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی دلیل آ گئی جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا تھا وہ حرام کے لیے نہیں بلکہ مکروہ کے طور پر منع فرمایا تھا۔ دوسرا بڑا اہم قاعدہ اس حدیث سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس حدیث سے ملتا ہے الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ مَا لَمْ يَأْتِ صَارِفٌ يَصْرِفُهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت جس چیز کا بھی حکم دیتی ہے اصل یہ ہے کہ اس کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، الا